شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل کائنات کا، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پولیٹیکل سائنس ہمارا سبجیکٹ ہے، تو اس میں آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کمپرومائز اور کنسنسس میں کیا فرق ہے، واٹ از دی ڈفرینس بٹوین کمپرومائز اینڈ کنسنسس۔ سب سے پہلے ہم ان کو سمجھیں گے کہ کمپرومائز اور کنسنسس ہے کیا۔ اس کی ڈیفینیشن: دی ڈیفینیشن آف کمپرومائز is when two sides give up some demands to meet somewhere in the middle۔ مطلب کسی بھی پوائنٹ پر دو پارٹیاں اگر اپنے مطالبات کو کسی حد تک ترک کر کے ایک متفق نقطہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کمپرومائز کہتے ہیں۔ کسی ایک خاص پوائنٹ پہ وہ اتفاق کر لیں، وہ اپنی کچھ مطالبات، کچھ ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں اور ایک جو درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کر لیں، تو یہ کمپرومائز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نیچے اگزامپل دی گئی ہے کہ کچھ طلباء جو ہیں وہ اسکول 10 بجے آنا چاہتے ہیں، جبکہ ٹیچرز چاہتے ہیں کہ وہ 8 بجے آئیں۔ اگر ان دو فریقوں کی ایک رائے کہ وہ 9 بجے آ جائے، ایک فریق 10 بجے چاہ رہے اور ایک فریق جو ہے 8 بجے چاہ رہا ہے، تو ان کا جو درمیانی راستہ ہے وہ 9 بجے ہے۔ تو اگر 9 بجے پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کو کمپرومائز کہیں گے۔ اسی طرح کنسنسس یہ کیا ہے؟ یہ اتفاق رائے اس کو کہیں گے کہ کسی گروپ کی رائے کا ایک خاص پوائنٹ پہ اتفاق ہو جانا، ایک کسی خاص پوائنٹ پہ متفق ہو جانا، حامی بھر لینا، تو اس کو کنسنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جی اگر طلباء کا ایک گروپ چاہتا ہے کہ ہم مووی دیکھنے جائیں، تو وہ کون سی مووی ہو جو سب کی مشاورت سے ایک مووی ڈیسائیڈ ہوگی، فائنل ہوگی، وہ اس کو آپ کنسنس کہہ سکتے ہیں۔ کنسنسس مطلب سب دوستوں کا ایک ہی پوائنٹ پہ متفق ہو جانا۔ اگر کسی پولیٹیکل ہسٹری کے لحاظ سے آپ اس کو ڈسکس کریں تو آج کل کا جو ہمارا ایشو ہے یہ صدرن پنجاب، جنوبی پنجاب جسے کہیں گے، کہ اس کو ایک سرائکی صوبے کا نام دے دیا جائے۔ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ابھی سے ہی اس کو نام دے دیا جائے، کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ نہیں جی اس کو 5 سال بعد ڈیسیجن کر دیا جائے، ابھی اس کا ڈیسیجن ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا درمیانی حل کیا نکالا گیا کہ سیکریٹریٹ جو ہے ملتان بہاولپور میں کچھ انتظامی امور کی بنیاد پہ اس کو بنا دیا گیا کہ جی چلو ایک جو فیصلہ ہونا ہے، دو فریق، ایک ابھی چاہ رہا ہے، ایک کافی عرصے بعد چاہ رہا ہے، کیوں نہ کچھ سٹیپ لے لیے جائیں اور کچھ ابھی پینڈنگ کر لیے جائیں۔ تو وہ ایک چیز پہ مطلب کچھ مطالبات جو ہے وہ ایک پارٹی کے کچھ دوسری پارٹی کے وہ متفق ہو گئے ایک پوائنٹ پہ کہ ہاں جی چلو ابھی جو ہے وہ عوامی جو خیال ہے، عوام کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن کر لیا جائے۔ وہ گروپ متفق ہو گئے کہ جی ابھی عوامی سیکریٹریٹ ملتان اور بہاولپور میں شروع کر دیا جائے۔ تو یہ امید ہے تو یہ ہے پولیٹیکل پاورز کہ پولیٹیکل پاورز کیا ہے۔ In social science and politics, power is the capacity of an individual to influence the action, beliefs, or conduct behavior of others. The term authority is often used for power that is perceived as legitimate by the social structure۔ کسی بھی
کام کو سر انجام دینے کے لیے جو صلاحیت، جو طاقت، جو رویہ چاہیے ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل پاور کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم آگے بڑھیں کہ پاور کے سورس کون سے ہیں، تو اس کے 3 بڑے سورس ہیں: فورس، انفلوئنس اینڈ اتھارٹی، جس کو ہم نیچے ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے فورس، کہ فورس کیا ہے؟ زبردستی کسی رائے یا چیز کو لاگو کر دینا، امپوز کر دینا، فورس کہلاتا ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا جو لاگو کرنا ہے یہ فورس کہلاتا ہے۔ بعض اوقات اسمبلی کی صورتحال میں جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ابھی کے ابھی ہو جانا چاہیے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ نہیں، ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا جو مرحلہ ہے جس میں پولیٹیکل پاورز یوز ہوتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے یا اس کو رکوا دیا جاتا ہے، تو یہ پولیٹیکل اس میں فورس جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ انفلوئنس کیا ہے؟ کہ آپ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے، اپنے دلائل سے عوام کو اپنے کسی خاص پوائنٹ پہ راغب کر لے، اپنی بات منوا لے، تو اس کو آپ انفلوئنس کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اتھارٹی۔ اتھارٹی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ بااختیار بنا دیں، وہ لیڈر ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا آفیسر ہو سکتا ہے، اس کو جب آپ یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ ایک پولیس والا ہے، وہ ایک فوجی ہے، وہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا افسر ہے، وہ سیاسی لیڈر ہے، تو وہ جو اختیار اسے حاصل ہے، جو ایک پاور کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اسے دی گئی ہے، اس کا جو استعمال کرتا ہے اس کو اتھارٹی۔ آگے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جی پولیٹیکل جو پاورز ہیں وہ کیا ہیں، کون سی ہیں؟ اس میں بیوروکریسی ہو گئی، کسی بھی پارٹی کی ایفیلیشن، اور انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی جو ہے، سسٹم کو، ماحول کو، آرگنائزیشنز کو بہتر کرنے کے لیے جس پاور کا استعمال ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل پاورز کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ ضلعی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو یا ملکی نیشنل لیول پہ ہو، تو بیوروکریسی اور انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی باہمی مشاورت سے ہی چیزوں کو کرتے ہیں۔ وہ کنسٹرکشن کے کام ہوں، وہ کچھ بڑے فیصلے ہوں، تو اس میں یہ سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاورز کہلائیں گی یہ پولیٹیکل پاورز۔ اکنامک پاورز یہ کیا ہوتی ہیں؟ اکنامک پاورز از دی ابیلٹی آف کنٹریز، بزنسز اور انڈیویجولز ٹو امپروو دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ Countries, companies and individuals can acquire economic power by improving their income, thereby adding to their wealth. That allows them to purchase more and better goods and services to meet their needs. کسی بھی ملک کی صلاحیت جو اسے اس کی انکم بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اکنامک پاور کہلاتی ہے۔ وہ چیزوں کی کوالٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ چیزوں کی پروڈکشن کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو اس سارے سسٹم کو جو ہے ہم اکنامک پاور، جس سے انکم بڑھائی جائے، جس سے ریونیو جنریٹ کیا جائے، تو اس کو اکنامک پاور ہے۔ آگے سلائیڈ آئی ہے آپ کے سوشل پاورز۔ سوشل پاور کیا ہے؟
کہ عوامی غیر رسمی رائے، معیار زندگی، عزت، بڑھائی، پروٹوکول، لائف سٹائل، وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا جو ہے اٹ از بیسڈ اپان انفارمل کمیونٹی اوپینین، فیملی پوزیشنز، آنر، پریسٹیج اینڈ پیٹرن آف کنزپشنز اینڈ لائف سٹائلس. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایک منظم انداز سے لے کے چلنا جو ہے تو وہ سوشل پاورز کہلاتا ہے. ملٹری پاورز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک کے تحفظ کے لیے، جو اس کی بارڈرز کی، اس کی حدود کی حفاظت کے لیے جنگ کی صورت میں ہو، جو غیر ملکی تسلط ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جو فورس استعمال کی جاتی ہے اسے ملٹری پاورز کہتے ہیں. کے ساتھ ہے آئیڈیالوجیکلی پاورز. یہ کیا ہوتی ہے؟ ان سوشل اسٹڈیز a political ideology is a certain ethical set of ideals, principles, doctrines, myths, or symbols of social movement, institutions, class, or large group that explains how society should work, offering some political and cultural plan for a certain social order. کہ معاشرہ کے وہ طور طریقے، اخلاقیات، اصول، ضوابط، سوچ، ویژن جو کسی کام کو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل پاورز کہلاتی ہیں. کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے جو اس کا ضابطہ اخلاق، جو اس کے رولز، جو اس کے ریگولیشنز، جو اس کے پرنسپلز بنائے جائیں گے، متعین کیے جائیں گے، ان کو آئیڈیالوجیکلی پاورز کہتے ہیں. یہ انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہیں، یہ کلیکٹیو بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کے لحاظ سے اگر آپ کی کسی صورت کوئی کوشچننگ ہے تو آپ کمنٹ کی صورت میں گوگل کلاس روم میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوشش ہوگی کہ ہماری آپ کے وہ جو کوشچن ہوں کمنٹ کی صورت میں وہاں بھی رپلائی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو نیکسٹ لیکچر میں باقاعدہ اس کی اگر کوئی زیادہ کوشچن ہوں گے اور ان کی ڈیٹیل درکار ہوگی تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ان کے آنسر گائیڈ کر دیا جائے گا. جزاک اللہ. آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں.